اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ آیات کے اندر منافقین کا تذکرہ تھا، ان کے حالات کا تذکرہ تھا، ان کی مذموم خصلتوں کا بیان ہوا۔ آج کے درس میں اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین کی محمود صفات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل ہوئی کہ جنہوں نے جب ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا تو اپنا سارے کا سارا مال کفار کے اس مطالبے پر آپ نے یہ مال یہاں پہ جمع کیا تھا، یہاں سے کمایا تھا، تو آپ یہ مال یہاں پہ چھوڑ کے جائیں گے، مدینہ لے کر نہیں جا سکتے۔ تو انہوں نے اپنے مال سے علیحدگی کا اظہار کیا اور ہجرت کے لیے تیار ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی ایک بہت سی جماعت جو ہے وہ ان کے ساتھ آئی اور مقام حرا تک حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا اور ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ رب العزت نے آپ کے اس فعل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ کہ لوگوں میں سے بعض لوگ تو وہ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان تک بھی بیچ ڈالتے ہیں، اپنی جانوں کا بھی سودا کر دیتے ہیں، اپنے آپ کا بھی سودا کر دیتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکل رہے تھے تو کفار کی ایک جماعت نے آ کر ان کو گھیر لیا اور کہنے لگے کہ ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ آپ لوگ جانتے ہیں میں کتنا تیر انداز ہوں، جب تک میرے تیز میرے پاس ہیں میں آپ لوگوں پر حملہ کرتا رہوں گا اور میرے تیر جو ہیں وہ آپ کو چھیدتے رہیں گے، آپ کو زخمی کرتے رہیں گے۔ جب تیر ختم ہو جائیں گے تو پھر میں تلوار کے ساتھ آپ کے ساتھ لڑوں گا، اور میری تلوار کے جب تک ٹکڑے نہیں ہوتے تم لوگ میرے قریب نہیں آ سکتے، میں تم لوگوں میں سے کم نہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جب تلوار میری ٹوٹ جائے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، پھر اس کے بعد تم جو چاہو کر لو۔ اور اس مطالبے پر کہ میرا جو مال ہے مکہ میں ہے، تم وہ مال لے لو اور مجھے جانے دو، تو وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے۔ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت اقدس میں جب یہ حاضر ہوئے تو پیغمبر علیہ السلام نے یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے یہ انتظام فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کے لیے یہ خوشخبری دی ہے۔ اور یہاں پر یہ بات سمجھ لینا کہ اپنے آپ کو بیچنا اللہ کی رضا کے لیے، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو لیکن اس میں اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا ہے تو وہ بہت بڑا عمل ہے۔ لیکن بہت بڑا عمل کیا، اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، اس میں لوگوں کے لیے دکھلاوا ہے، لوگوں کے لیے اپنے آپ کو نیک کہلوانا ہے، تو پھر ایسا عمل منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف کے اندر ہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک عالم کو اللہ کی دربار میں پیش کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ یہی کہے گا کہ یا الہ العالمین، میں نے ساری زندگی جو ہے وہ علم پڑھایا، لوگوں کو واضح نصیحت کی اور بہت سے لوگوں نے اس کو قبول کیا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فرمان ہوگا کہ تو نے علم پڑھایا اس لیے کہ لوگ تجھے عالم کہیں، لوگ تجھے علامہ کہیں، دنیا میں تو تجھے یہ علامہ کہا جا چکا، عالم کہا جا چکا، اب آخرت میں ہمارے لیے تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، تو اب اس کا ٹھکانہ جہنم قرار پائے گا۔ اور اسی طرح سخی کو بھی یہی کہا جائے گا کہ تو نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا جی میرے پاس مال تھا، میں نے آپ کے لیے قربان کیا، غریبوں میں قربان کیا، یتیموں میں قربان کیا۔ تو اللہ رب العزت فرمانے لگے
تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ مال اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ اس کو آپ دنیا میں سخی کہلائے جائیں، تو دنیا میں تجھے سخی کہلایا جا چکا، اب میرے پاس تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، تیرا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ اسی طرح ایک مجاہد سے کہا جائے گا، وہ مجاہد بھی یہی کہے گا کہ میں نے ساری زندگی جہاد کیا اور جہاد کرتے کرتے یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا اور زندگی ساری میں نے اسی لیے گزار دی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہی حکم ہوگا کہ تو نے جہاد اس لیے کیا کہ لوگ تجھے شہید کہیں، لوگ تجھے غازی کہیں، وہ دنیا میں تجھے کہا جا چکا، آج میرے پاس تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگو، کوئی بھی عمل ہو، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہو، اس میں اللہ کی رضا ہو تو یہ بہت محبوب عمل ہے، محمود عمل ہے، اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب نیت درست ہوگی تو چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہمارے لیے بہت ہے، اور اگر نیت میں خرابی ہے، نیت میں فساد ہے، نیت کے اندر گڑبڑ ہے، تو پھر بہت بڑا عمل وہ بھی ہمارے لیے وبال بن جاتا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله أجمعين. اللهم صل على